बुलेटिन में खुशामदीद। गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज है। किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मागिला डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, फितना अल ख्वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की अमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान तवक्को करता है अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ सख्त इकदाम करेगी। भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से बैरून मुल्क अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर का UN करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। कवायद और ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय अखलाकी एक कदरों की तनज़ुली का बाइस बन रही है। दुनिया में फ़िरका वराना और नस्ली बुनियाद पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी VPN फौरी बंद करने की हिदायत कर दी है। PTA को मुरासले में वज़ारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी VPN का इस्तेमाल करके तौहीन आमेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। VPN के जरिए फहश वेबसाइट्स तक रसाई भी आसान हो चुकी। गैर कानूनी VPN का इस्तेमाल फौरी बंद और कानूनी VPN के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाए। दहशतगर्द भी गैर कानूनी VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। VPN के इस्तेमाल से गैर कानूनी तरसीलात की जा रही हैं। VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शंस के अलावा दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। VPN इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने VPN का इस्तेमाल नाजायज़ करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर राग़िब नईमी कहते हैं, हुकूमत को इख्तियार है कि बुराई और इस तक पहुँचाने वाले इक़दामात का खात्मा करे। मुतनाज़े गुस्ताखाना मुल्की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल ऐप फौरी बंद की जानी चाहिए। गैर अखलाकी गैर कानूनी अमूर तक रसाई के लिए इस्तेमाल सॉफ्टवेयर शरन ममनू है। गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए VPN का इस्तेमाल शरई लिहाज से नाजायज़ है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पंजाब में हेल्थ इमरजेंसी, लोग रजाकाराना घरों से ना निकलें। लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, लॉकडाउन इससे पहले लगाना पड़ा तो लगाएंगे। कल से तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तामीराती सामान ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी होगी। स्मोक से मुतासर इलाकों में स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। कॉलेज और जामियात में भी अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी। रेस्टोरेंट सिर्फ 4 बजे तक खुलेंगे। इसके बाद सिर्फ टेक अवे हो सकेगा। स्मोक हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करें। फ्राइडे, सैटरडे, संडे मुल्तान और लाहौर कंप्लीट लॉकडाउन होगा। 3 दिन देखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। पहले करना पड़ा तो हम इसको पहले भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन के ऊपर कल से हफ्ते से मुकम्मल बैन लगा रहे हैं अगले संडे तक। जितनी हैवी व्हीकल लोड होकर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की एंटर होती है लाहौर और मुल्तान पे, उस पे भी हम इस ड्यूरेशन के लिए बैन लगा रहे हैं। स्कूल्स का क्लोजर एक्सटेंड किया जा रहा है क्योंकि वो इस संडे तक था। कॉलेज हायर सेकेंडरी तक लास्ट वीक कहा था। इसको एक्सटेंड करते हुए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी ऑनलाइन करने का नोटिफिकेशन इशू किया जा रहा है। रेस्टोरेंट्स को 4 बजे का टाइम दिया है। 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे हम खोल रहे हैं। खुद वॉलंटरी घरों से ना निकलें। कल सैटरडे, संडे को आप लोग घरों में रहें। खुदारा, वी हैव टू एक्ट एज अ नेशन। और पंजाब पर स्मोक का कब्जा, हुकूमती इक़दामात पै दर पै नाकाम हो रहे हैं। लोगों, खासतौर बच्चों की जिंदगियों को भी खतरात लाहक हो गए हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम है। इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर। ख्वाजा नसीर, बताएगा क्यों इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा रहा? बिल्कुल जी, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि स्मोक के हवाले, स्मोक को लेकर पंजाब हुकूमत ने जितने भी इक़दामात किए थे, कोई भी उसका इक़दाम इस वक्त फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहा। आज भी लाहौर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले पे लाहौर जो दुनिया का आलूदा तरीन शहर आज सुबह से जारी थी, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आया तकरीबन वो 1500 के करीब था। और इस वक्त जब मैं ये भी पर दे रहा हूँ, इस वक्त ये इंडेक्स जो है तकरीबन 673 के करीब है। और जहाँ मैं मौजूद हूँ, गुलबर्ग का ये इलाका, ये इंतहाई मोस्ट पोल्यूटेड इलाका लाहौर का जो है वो गिना जा रहा है। जबकि इससे पहले जो वज़ीर माहौलियात है, जिनके पास सीनियर मिनिस्ट्री का भी पोर्टफोलियो है, उनका ये कहना था कि गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान जो स्मोक के बाइस सांस के जो मरीजों की तादाद है वो 1.5 लाख तक पहुंची।
اور ایک ہفتے کے دوران 25,000 لوگ جو ہے وہ سانس استھما کے مرض سے مبتلا ہو کے تو خواجہ نصیر یہ بتائے گا پنجاب حکومت نے کوئی ریسرچز وغیرہ پر غور کیا ہے جو دوسرے ملکوں میں جس طرح سے اسموک پر قابو پانے کے لیے کی گئی تھی؟ یہ اس میں جو سب سے بڑی جو پرابلم پیش آ رہی ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ان کے غیر ملکی دورے سے پہلے بتائی گئی تھی کہ اسموک کی سب سے بڑی کاز ٹرانسپورٹ اور یہاں چلنے والا فیول ہے، جو 85% فیول کے حوالے سے جو کہ بڑی وجہ بن رہی ہے، جو ایک اسموک کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ بن رہی ہے، اور دوسرا بارش کا نہ ہونا ہے۔ حکومت جو فیول کے معاملے میں تو بڑا قدم نہیں لے سکی، جبکہ دوسری طرف بارش کے حوالے سے یہ طے کیا گیا تھا کہ مصنوعی بارش کی جائے گی، جس کے لیے دن بھی مقرر کیے گئے تھے کہ 11 نومبر سے لے کر 13 نومبر کے دوران اگر بادل بنیں گے تو مصنوعی بارش ہوگی۔ لیکن اب حکومت کے پاس ایک آج امکان پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ لاہور اور مختلف شہروں میں جو بارش ہے اس کا امکان موجود ہے، لیکن اوورآل اگر مین میڈ ایفرٹس کی بات کرے، جو انسانی کاوشوں کی بات کرے، تو حکومت اس وقت جیسے اپیل کر رہی ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ یہ بتائے گا، آج مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ لوگ رضاکارانہ طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں، تو کوئی اس میں عمل درآمد نظر آ رہا ہے؟ اب اس حوالے سے جو آج پالیسی دی گئی اس کا عمل درآمد کل سے شروع ہوگا، اور حکومت کی میکسیمم کوشش جو ہے لوگوں کو رضاکارانہ طور پر روکنے کی جو کوشش ہے وہ حکومت نے اس کے حوالے سے کوئی میجر کوئی چیز سامنے نہیں لائی۔ یا تو حکومت یہ اعلان کرتی جیسا کرونا کے دنوں میں اعلان ہوا تھا کہ 50% سرکاری ملازمین ورک فرام ہوم کرے اور پرائیویٹ اداروں کے ملازمین بھی ورک فرام ہوم کرے۔ حکومت نے ابھی تک ایسی کو پالیسی نہیں دی، صرف اس کا تمام تر فوکس تعلیمی ادارے ہے۔ پہلے سکولز اور پھر کالجز کو 12ویں جماعت کی سطح تک بند کیا گیا تھا، اب حکومت جامعات کو بھی شامل کر رہی ہے اور وہاں پر جو تعلیم ہے وہ آن لائن کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن جو ایک کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے اگر شہر کو بند کیا جاتا ہے یا کوئی ایسا لاک ڈاؤن موسم لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے، پنجاب حکومت کی جانب سے اقدامات تو کیا ہے لیکن عمل درآمد فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہا۔ خواجہ نصیر اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر ہے ڈسکا سے، جہاں پہ پولیس نے بہو کا قتل کرنے والی ساس اور نند کو گرفتار کر لیا ہے۔ 7 ماہ کی حاملہ زارہ کی لاش کے ٹکڑے نہر میں پھینکنے والا نند کا بیٹا اور ایک رشتہ دار نوید بھی پکڑا گیا۔ والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ قاتل ساس صغرا نے بہو کو قتل کرنے کا طریقہ انڈین فلموں سے سیکھا۔ مارا کا 2 سال کا بیٹا کمرے میں ہی تھا جب اس کی دادی اور پھپھی نے ماں کو قتل کر کے ٹکڑے کر ڈالے۔ بچہ خونی واردات دیکھ کر روتا رہا، چپ نہ ہوا تو پھپھی اس کو باہر لے گئی۔ صغرا بی بی نے نوید کو لاش کے ٹکڑے کرنے کو کہا۔ اس کام کے نوید کو 15,000 روپے ملے تھے۔ صغرا بی بی نے لاہور میں نوید سے رابطہ کیا، ان کے چچا کا پالک بیٹا ہے، اس کو باقاعدہ آن لائن 10,000 روپے بھی بھیجے۔ اس کے بعد نوید یہاں پر آتا ہے۔ نند اور اس کے بیٹے عبداللہ نے زارا کا سر دھڑ سے جدا کیا اور چولہے پر رکھ کر جلا دیا۔ عبداللہ اور نوید نے پھر لاش کے ٹکڑے 2 بوریوں میں ڈال کر نہر میں پھینک دیے۔ واردات کے بعد گھر کا فرش دھویا گیا اور ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی۔ ایک نے لتاں پھڑ لਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਕ ਸੜ کے جلا چھڑے۔ سب پلاننگ صغرا بی بی نے انڈین فلمیں دیکھ کر کی تھی۔ اب ہم تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ بے دردی سے قتل کی وجہ ساس بہو کی رنجش بتائی جاتی ہے، جس کی آگ نند نے اتنی بھڑکا۔ ایران میں حجاب کے مخالف خواتین کا نفسیاتی علاج ہوگا۔ ایرانی حکومت نے حجاب سے منحرف خواتین کے لیے کلینک کھولنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے ایرانی حکومت کی جانب سے تہران میں نئے کلینک کے لیے منصوبہ بندی کا اعلان سامنے آیا ہے۔ اس منصوبے کی نگرانی کرنے والی مہری طالبی کا کہنا ہے کہ یہ ایران کا پہلا کاؤنسلنگ کلینک ہے جو بے حجاب خواتین کا سائنسی اور نفسیاتی طریقہ کار سے علاج کرے گا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اسلام آباد میں ISI انسداد دہشت گردی ونگ اور CTD کارروائی، فتنہ الخوارج کے 6 دہشت گرد گرفتار۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے۔ بتائیے گا ذوالقرنین۔ جی بالکل، یہ ISI کے انسداد دہشت گردی ونگ اور CTD اسلام آباد میں کارروائی کی ہے اور کارروائی کے دوران 6 دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اسلام آباد سے ایک دہشت گرد گرفتار کیا گیا تھا، پھر اس کی نشاندہی پر سوات میں بھی کارروائی کی ہے
اور یہ جو دہشت گرد ہیں حساس اداروں عمارتوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، جو کہ کارروائی کرتی یہ منصوبہ بندی ناکام بنا دی گئی ہے۔ ملزمان سے بھاری مقدار میں بارودی مواد جو ہے وہ بھی برآمد۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان کیوں نہیں جانا؟ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارتی کرکٹ بورڈ سے تحریری جواب مانگ لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی بورڈ کو قوانین کے تحت ٹھوس وجوہات دینا ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ کو قوانین کے تحت ٹھوس وجوہات دینا ہوں گی۔ تحریری وجوہات جائز نہ ہوئیں تو آئی سی سی بھارت کو پاکستان آنے کا کہے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے بھارتی ٹیم کی عدم شرکت پر آئی سی سی کو $50 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاک بھارت میچ نہ ہونے سے نقصان کا تخمینہ $10 کروڑ لگایا گیا۔ ذرائع کے مطابق اکتوبر کی آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں چیمپئنز ٹرافی شیڈول پر کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا اور براڈ کاسٹرز کے منظور شدہ شیڈول پر بھارت سمیت تمام کرکٹ بورڈز رضامند تھے۔ بھارت کے زبانی انکار پر پی سی بی نے آئی سی سی سے بھارت کا تحریری جواب مانگا تھا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ شوق کا کوئی مول نہیں ہے۔ بلوچستان کی فرح یوسف نے لڑکوں کا روپ دھار کر کھیلوں میں اپنی پہچان بنائی۔ 24 سال کی عمر میں 10 مختلف کھیلوں میں کئی انعامات اپنے نام کیے۔ فرح 2 کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں۔ کوئٹہ سے منظور احمد کی رپورٹ۔ ہائٹر اچھی تھی، ہم لوگوں نے خود لائیو دیکھے ہیں اس کو۔ اتنی ٹیلنٹڈ بچی میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھا۔ لڑکوں کے ساتھ پریکٹس کرنے والی یہ فرح یوسف ہے۔ کرکٹ کے علاوہ کراٹے، ووشو، بیڈمنٹن، فٹ بال سمیت 10 مختلف کھیلوں کی کھلاڑی ہے۔ بلوچستان و ملکی سطح پر متعدد فتوحات حاصل کی ہیں۔ 2010 میں میں نے آل بلوچستان جوڈو کراٹے میں میں نے گولڈ میڈل حاصل کی۔ فرح یوسف کے والد ٹیلر ماسٹر تھے۔ جہاں خواتین کے لیے کھیلوں کی سہولیات نہیں، اس نے لڑکوں کا روپ دھارا، ہر مشکل کو مات دی۔ گھر کی دیواروں کے ساتھ کھیلتی تھی اور کبھی ان کو ڈیفینڈر کے طور پہ لیتی تھی، کبھی اٹیکر کے طور پہ لیتی تھی۔ 24 سالہ باصلاحیت کھلاڑی کبھی نیشنل گیمز یا اولمپکس نہ کھیل سکی، وجہ وہ سسٹم کی خامیاں بتاتی ہیں۔ فرح نے اپنے شوق کے ساتھ والدین کی خواہش بھی پوری کی۔ انگلش میں ایم فل کیا، 2 کتابوں کی مصنفہ بھی ہے۔ ان دنوں انٹرنشپ پر ایس بی کے وومن یونیورسٹی نوشکی میں پڑھا رہی ہے۔ حوصلہ شکن رویوں اور تمام تر مشکلات کے باوجود فرح یوسف ابھی بھی پرعزم ہیں کہ وہ اپنی محنت جاری رکھیں گی تاکہ صوبے اور ملک کا نام روشن کر سکیں۔ کیمرہ مین امیلا مینگل کے ساتھ منظور احمد، ایئر نیوز، کوئٹہ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے AR نیوز۔